شہر یروشلم اجاڑ پڑا تھا اور وہاں کے رہنے والے بنی اسرائیلی سخت مصیبت میں تھے۔ نہمیا ایک بڑے بادشاہ کا خادم تھا۔ ایک دن جب وہ بادشاہ کے حضور مے لے کر آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، تو اتنا اداس کیوں ہے؟ نہمیا نے یروشلم اور اپنے بنی اسرائیلی بھائیوں کی تنگ حالی کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تب نہمیا نے بڑی خاموشی سے خدا سے دعا کی اور پھر بادشاہ سے درخواست کی، تو مجھے میرے باپ دادا کے شہر میں بھیج دے تاکہ میں اسے دوبارہ تعمیر کر سکوں۔ خدا نے نہمیا کی دعا سنی اور بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ تصویر نمبر 20، اجڑا شہر۔ بادشاہ نے نہمیا کو عمارتی سامان اور مدد کے لیے کچھ آدمی اس کے ساتھ کیے۔ وہ سفر کرتے ہوئے یروشلم پہنچے۔ بنی اسرائیلیوں کے دشمنوں نے نہمیا کے بارے میں سنا تو بہت خفا ہوئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بنی اسرائیلیوں کی مدد کرے۔ نہمیا ان سے خوف زدہ نہیں تھا۔ نہمیا یروشلم کو دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ ایک جانور پر سوار ہو کر شہر کی ٹوٹی دیوار کے گرد پھرا۔ اس نے یہ سب کام رات کے وقت کیا تاکہ کسی کو علم نہ ہو۔ اگلی صبح نہمیا نے بنی اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا اور کہا، آؤ ہم یروشلم کی دیوار پھر بنائیں تاکہ ہم آئندہ کو شرمسار نہ ہوں۔ اس نے انہیں بتایا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، لہٰذا انہیں دشمنوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ سو بنی اسرائیل نہمیا کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تصویر نمبر 21، دیوار کی تعمیر۔ اس تصویر کو دیکھیے۔ بنی اسرائیل کام کر رہے ہیں۔ کچھ آدمیوں نے ملبہ ہٹا دیا ہے جبکہ دوسرے دیواریں بنا رہے ہیں اور پھاٹک لگا رہے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں کے دشمن سخت غصے میں ہیں۔ انہوں نے معماروں کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی۔ پس نہمیا نے پھر خدا سے دعا کی کیونکہ وہ اس کام کے لیے خدا کی رہنمائی چاہتا تھا۔ تب اس نے معماروں کی حفاظت کے لیے دیواروں پر مسلح آدمی بٹھا دیے۔ سب نے ہتھیار سنبھال لیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ دشمن کے لیے اب نہمیا اور بنی اسرائیلیوں کو مارنا ممکن نہ رہا۔ غرض کام جاری رہا اور 52 دن میں دیوار مکمل ہو گئی۔ تصویر نمبر 22، عزرا نے شریعت کی کتاب میں سے پڑھا۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو بنی اسرائیلی باہم اکٹھے ہوئے اور خدا کے کاہن عزرا نے کتاب مقدس میں سے پڑھا۔ کچھ لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی ہے، اسی لیے خدا نے ان کے دشمنوں کو موقع دیا تاکہ وہ اس شہر کو اجاڑ دیں۔ بنی اسرائیل اپنے گناہوں کو ترک کر دینا چاہتے تھے اور پھر سے خدا کی پیروی کرنا چاہتے تھے۔ نہمیا نے لوگوں سے کہا، اداس مت ہو کیونکہ خدا کی شادمانی تمہاری طاقت ہے۔ عزیزو، کیا آپ کے پاس روحانی خوشی ہے؟ جب ہم خدا کو جانتے اور اس کے کلام کو مانتے ہیں تو خدا ہمیں روحانی خوشی بخشتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ بھی نہمیا کے خدا کو جان سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 23،
یسوع صلیب پر۔ خدا کو جاننے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا کہ ہمیں وہ راستہ دکھائے۔ کئی سال گزرے جب یسوع اس دنیا میں آیا۔ اس نے لوگوں کی مدد کے لیے بہت اچھے کام کیے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم کیسے خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی راہوں پر نہیں چلتے۔ ہم سب نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے۔ گناہ کی سزا ہمیشہ کی روحانی موت ہے۔ خدا نے الیشا اور دانیل اور کئی دوسرے لوگوں کو موت کے منہ سے بچایا، لیکن اس نے یسوع کو نہیں بچایا اور بدکاروں کو موقع دیا کہ وہ یسوع کو صلیب پر ماریں۔ انہوں نے اسے لکڑی کی صلیب پر کھینچا۔ یسوع چاہتا تھا کہ وہ ہماری خطاؤں کو لے لے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور ہم خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔ تصویر نمبر 24۔ یسوع ابدی زندگی کی راہ دکھاتا ہے۔ عزیزو، زندگی ایک بڑی کشادہ سڑک کی مانند ہے جو موت کی طرف جاتی ہے۔ سب نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ ہم سب شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ راستہ موت کے بعد ہمیشہ کی سزا کا راستہ ہے۔ یسوع نے موت کا دکھ اٹھا کر ہمیں اس سزا سے بچا لیا اور وہ پھر زندہ ہوا۔ اب وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا راستہ بتا سکتا ہے۔ اب ہمیں یسوع کے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہ ایک مشکل اور تنگ راستہ ہے۔ کبھی کبھی ہمیں دانیل اور اس کے دوستوں کی مانند اس زندگی میں